اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں صحت و عافیت بخشی ہے، اور امید ہے کہ مکمل مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، بے پناہ فضل و کرم بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں کا اندازہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کا اندازہ ایک بندہ مومن نہیں لگا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پورے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات نے پورے قرآن مجید میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ علماء کرام اور مفسرین کرام اور محققین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ رب قدیر رمضان کے مہینے کو اپنے بندوں کے لیے بے حد پسند فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی جس قدر فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ماہ رمضان کی جس قدر عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے، ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کا جس قدر ذکر فرمایا ہے، اتنا ذکر اور اتنی عظمتوں کے ساتھ کسی اور مہینے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کی بخشش اور نجات کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے
ہمارے تقوی کے لیے، پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے رب قدیر نے رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ جس کو پا کر ایک بندہ مومن اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ آ گیا، اللہ سے قرب پانے کا مہینہ آ گیا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جو ماہ رمضان کا تقدس برقرار رکھتے ہیں، ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں اور مہینوں جیسا اس مہینے کو نہیں گزارتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، اس بندے پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے جو بندہ ماہ رمضان کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے اور اس کا احترام و اہتمام کرتا ہے۔ اور لوگوں کی طرح یقیناً ہم نے بھی رمضان کو پا کر خوشی کا اظہار کیا ہوگا۔ جس نے جس طرح سے رمضان کو پا کر خوشی کا اظہار کیا، یقیناً اس کے لیے اتنی ہی کامیابی ہے۔ میں اگر اپنے ناقص ذہن سے سمجھانے جاؤں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انسان کسی مہمان کا جب استقبال کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ آنے والے کو اپنے گھر کا پتہ بتلا دے کہ دیکھو میرا گھر فلاں جگہ پر ہے، آپ میرے گھر پر پہنچ جانا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کسی قاصد کو بھیج دے یا اپنی طرف سے آنے والے کے لیے گاڑی کا انتظام کر دے اور یہ کہہ دے کہ سنو میری گاڑی میں بھیج رہا ہوں، میرا نوکر میں بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ میں تم آ جانا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود سامنے والے کے استقبال کے لیے جائے، اپنے مہمان کا استقبال کرے، اس کی عزت کرے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے اور اس کے رہنے تک اس کے ساتھ میں اپنا وقت گزارے۔ جب وہ جاتا رہے تو اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، اس کی جدائی کو برداشت نہ کرے اور اسے روتے ہوئے ودا کرے۔ عزیزان محترم، اگر میں سوال کروں یا اگر ہم یہ سوچیں کہ ان تینوں میں کون سا انسان اچھا ہے جس نے اپنے مہمان کا اچھی طریقے سے استقبال کیا، تو سب یہی سوچیں گے کہ وہ میزبان اچھا ہے جو خود اپنے مہمان کو لینے گیا، اس کے ساتھ میں اپنا وقت گزارا، اس کی وداعی اور اس کی جدائی اس کو برداشت نہ ہوئی اور اس کے ودا ہونے پر اس نے اپنے آنکھ سے آنسو بہا لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک بندہ مومن جب ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، ماہ رمضان میں اچھی طریقے سے اہتمام کرتا ہے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور رمضان کے اوقات میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف کر دیتا ہے، احکامات دین کی پابجائی میں مصروف کر دیتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے صبح و شام گزارتا ہے، تو یقیناً رمضان اس کے لیے خوشی کا اظہار کرے گا۔ اور جب رمضان ودا ہوتا رہے گا، یعنی آنے پر خوشی کا اظہار ہوا اور جب آ گیا تو اس کے ساتھ میں اچھا وقت گزارا اور جب جانے لگا تو وہ بندہ مومن رونے لگا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگا کہ میرا دوست مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا عزیز مجھ سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے زندگی میں دوسری مرتبہ اور آئندہ سال اس سے ملاقات ہو نہ ہو۔ چند قطرے آنکھوں سے آنسو نکال لیتا ہے تو وہ مہمان جو اپنے میزبان سے خوش ہوتا ہے وہ جا کر اپنے گھر والوں سے اپنے میزبان کی تعریف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سنو، آج میں جس میزبان کے پاس سے آیا ہوں اس کی کیفیت یہ تھی کہ یقیناً اس نے میرے جانے پر خوشی کا مظاہرہ کیا، میرے ساتھ میں اس نے اپنا وقت گزارا، بہترین آرام کے لیے بستر اس نے تیار کیا، مجھے بہترین کمرہ اس نے دیا اور میرے جانے پر واپسی پر اس نے آنکھوں سے آنسو بہا لیے، میری جدائی اس سے برداشت نہ ہوئی۔ یاد رکھنا، ایک مہمان اپنے گھر والوں سے جس طریقے سے اپنے میزبان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اسی طرح رمضان اپنا احترام کرنے والے، اپنے تقدس کو برقرار رکھنے والے کے لیے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا۔ اسی لیے حضور پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت رمضان اور قرآن
اپنے ماننے والے، اپنا احترام کرنے والے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ اللہ، اس نے مجھے پا کر خوشی کا اظہار کیا تھا، اس نے میرا احترام کیا، میرے اندر خوب اہتمام کیا، مولا تیری عبادتیں کی ہیں، میرے جانے پر اس نے آنسو بھی بہائے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے ہیں۔ اے پروردگار، میں تجھ سے اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، مولا اسے جہنم میں نہیں بلکہ اس کا داخلہ جنت میں فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان جس بندے کے متعلق سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے حق میں رمضان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اس بندے کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ اسی طریقے سے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، عرض کرے گا مولا یہ مجھے پا کر خوش ہوا تھا، یہ مجھے اپنے سینے سے لگاتا تھا، اس کی زبان میرے ذکر سے اور میری تلاوت سے مصروف رہا کرتی تھی۔ اے پروردگار، تجھ سے التجا کرتا ہوں، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، مولا میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے، اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کا قرآن سفارش کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کا ہم کس قدر احترام کرتے ہیں، ماہ رمضان کو پا کر ہم کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ماہ رمضان کو پا کر ہم کتنا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کتنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر طائرانہ نظر دنیا اور دنیا والوں پر کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمان رمضان کو پا کر بہت کم خوش ہوتے ہیں اور یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ کھانے پینے کا موسم ختم ہو چکا ہے، اب ہم صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں گے اور جب رات ہوگی تب ہمیں کھانا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان رمضان کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کے لیے بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو بیمار بنا دیتے ہیں اور دنیا والوں سے، دنیا کے ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو روزوں کی اہمیت جانتا ہو، جو روزوں کی اہمیت کو جانتا ہو اور روزوں کے تقدس کو جانتا ہو اور روزے کے سائنٹیفک طریقے سے کوئی ڈاکٹر واقف ہو۔ آج کا ڈاکٹر کسی بیمار کو یہ مشورہ دیتا ضرور نظر آئے گا کہ رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ دو ورنہ تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے، مگر آؤ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا طبیب بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم ان جیسا طبیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے فرمایا ہے، اے میرے امتیوں روزہ رکھو، روزے کی برکت سے اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ روزہ بیماریوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ صحت پانے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، میں رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، بے شمار مسلمان خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بے شمار مسلمان اپنے آپ کو رمضان کے روزوں سے بچانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے عطا فرمایا، یہ مہینہ کثرت عبادت کے لیے عطا فرمایا، یہ مہینہ تہجد کی ادائیگی کے لیے عطا فرمایا، یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے عطا فرمایا۔ اور یاد رکھو رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار رحمتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہے، ان تمام حدیثوں کو مکمل طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، ہر حدیث پاک کے مفہوم کو میں پیش کرتا چلوں اور مختلف احادیث سے کچھ ضروری باتیں بتاتا ہوا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ رمضان
رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کی کیفیت اور عظمت یہ ہے کہ اس مہینے کو جو عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ایسی عظمتیں کسی اور مہینے کو نہیں ملی. اس مہینے کو جو مقام رب قدیر نے عطا فرمایا ہے ایسا مقام کسی اور مہینے کو عطا نہ کیا گیا. اب اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے لگ سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں جہنم کے دروازوں کو بند کر دو اور جنت کے دروازوں کو کھول دو. اللہ تبارک و تعالی پھر حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں شیاطین کو قید کر لو شیاطین کو قید کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ نہ صرف انہیں قید کیا جاتا ہے بلکہ سمندروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. کچھ شیاطین کو پورا رمضان کا مہینہ جکڑ دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی امتی میرے محبوب کے امتی جو روزہ رکھتے ہیں ان کے روزوں میں یہ شیاطین خلل پیدا نہ کر سکیں. عزیزان محترم آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے اور کس قدر عظمت والا مہینہ رب قدیر اس مہینے کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس مہینے کی ابتدا ہی سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکمل احادیث کا مطالعہ کریں. کسی اور مہینے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جس طرح میرے آقا نے رمضان کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو مسلمان اس ماہ مبارک میں انتقال کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے سیدھا جنت میں داخل فرماتا ہے کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے بندہ مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. گویا یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو جس جنت کے لیے تم دعائیں کرتے ہو جس جنت کے لیے تم رویا کرتے ہو جس جنت میں داخلے کی تم کوشش کیا کرتے ہو جس جنت میں داخلے کے لیے تم اعمال کیا کرتے ہو میں نے اس جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں. اب تم ایسے اعمال کرو جس کی بنیاد پر جنت میں تم آرام سے داخل ہو سکو اور تمہارا داخلہ جنت میں ہو جائے. شیاطین کو قید اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ شیاطین انسان کے اعمال کو بگاڑتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سے شیطان نے چیلنج کیا تھا. جب اللہ نے اسے مردود کیا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ اے پروردگار میں تجھ سے مہلت چاہتا ہوں اور مہلت اس بات کی چاہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا راہ راست سے ہٹا دوں گا. اے پروردگار مجھے مہلت دے. اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے مگر یاد رکھو رب قدیر نے اسے مہلت ضرور عطا کی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ شیطان کے مکاری کی بنیاد پر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رب قدیر اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں فرماتا بلکہ میرا مولا اتنا کریم ہے میرا مولا اتنا رحیم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب شیطان نے یہ گفتگو کی اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان رہے گی میں اس وقت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم کا مظاہرہ فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان جب تک میرے بندوں کے جسموں میں جان ہے تو ان کو بہکاتا رہے گا اور تیرے بہکانے پر جب جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو بخش دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے خصوصاً مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کسی
کسی اور راستے پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس نے وعدہ کیا ہے لاقعدن لہم صراطک المستقیم کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں ان کو بہکاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیں مسلمان صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا راستہ ہے، آج ان کے راستوں سے ہٹا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی پابندی نہ رہی، یہی وجہ ہے کہ روزے جیسے عمل کو ایک مسلمان چھوڑتا نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ایک مسلمان زکوٰۃ میں کمی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ کم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ حج کے معاملے میں مسلمان کوتاہی برتتا نظر آ رہا ہے، صدقہ و خیرات کے معاملے میں مسلمان اپنا ہاتھ روکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ تو کریں کہ شیطان اپنا کام پورا کر رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا ہے اور شیطان کو باندھ دیا ہے، شیطان کو قید کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے روزوں کو وہ خراب نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود آج امت محمدیہ نفسانی خواہشات میں گرفتار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گرفتار ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پھر سے بتلا دوں کہ رمضان کا جو عظمت، رمضان کا جو تقدس ہے وہ کسی اور مہینے کو عطا نہ کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، وہ ہوا چلتے چلتے جنت میں پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس ہوا کو سونگتی ہیں، اور ایسی ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اس ہوا کو اگر دنیا والوں پر پیش کر دیا جائے تو دنیا والے کسی اور چیز میں ایسی خوشبو نہ پا سکیں اور ایسا مستی میں نہ آ جائیں جو اس ہوا میں کیفیت ہے۔ حوریں عرض کرتی ہے مولا آج کون سی رات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج رمضان کی پہلی رات ہے۔ حوریں جنت کی کھڑکیوں کے پاس کھڑی ہو کر لوگوں کو پکار کر کہتی ہیں کہ اے لوگو، دنیا میں تم روزہ رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمارا شوہر بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور رمضان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بندہ ماہ رمضان میں ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک فرض ادا کرتا ہے، میرا مولا اتنا کریم ہے کہ ایک فرض کا 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے میرے صحابیوں رمضان کا احترام کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ رمضان کی عظمت کو نہ سمجھیں گے اور اس کا احترام نہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے لوگ ہوں گے جو رمضان کا احترام نہ کریں گے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بندے قیامت سے پہلے ایسے ہوں گے جو رمضان کو پا لینے کے باوجود رمضان میں شراب پیئیں گے، رمضان میں زنا کریں گے، رمضان میں جھوٹ بولیں گے، بے حیائی اور منکرات میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا کرنے پر، رمضان کا احترام نہ کرنے پر آنے والے سال تک اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام کائنات کی لعنت اس بندے پر آنے والے سال تک نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر آنے والے سال کے درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رمضان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے تقوی کا سبب بنا دے اور اس رمضان کو ہمارے لیے آئندہ پوری زندگی۔ اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ۔
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की जिस आयत मुबारका के हिस्से को तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है, खालिक़ कायनात का इरशाद पाक हो रहा है, जिसका माना और मफ़हूम ये है, रमज़ान का महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया लोगों की हिदायत के लिए। इस आयत मुबारका के माना और मफ़हूम में अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान का भी ज़िक्र फरमाया और इसके साथ साथ कुरान करीम के नुज़ूल का भी ज़िक्र फरमाया। इसी माना और मफ़हूम के हवाले से रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान अज़ीम है कि उस ज़ात पाक ने हम गुनाहगारों को गुनाहों की बख्शिश की खातिर रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना अता फरमाया, जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। रब्ब क़दीर अपने बंदों को बेपनाह बरकतों से मालामाल फरमाता है और उनके आमाल के सबब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत के रास्ते आसान फरमाता है और हमवार फरमाता है। खुश नसीब हैं वो मुसलमान जो इस माह मुबारक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रोज़ों का एहतमाम करते हैं, रमज़ान का एहतराम करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में इस महीने को गुजार देते हैं। और कम नसीब है वो मुसलमान जो ऐसे मुक़द्दस महीने को पाकर भी अपने आप के लिए बख्शिश और नजात के सामान तैयार नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के हवाले से बेशुमार हदीसें बयान फरमाई हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे आमाल से भी है, जिनका ताल्लुक़ इबादात से भी है, जिनका ताल्लुक़ सदक़ा व खैरात से भी है, जिनका ताल्लुक़ बख्शिशो नजात से भी है। बंदे मोमिन इस माह मुबारक में अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिस तरीके से भी अमल करेगा, अगर उस अमल में इखलास होगा, उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, किसी को दिखाने के लिए वो काम न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस अमल से राज़ी भी होता है और उसके उस अमल को ज़ख़ीरे आखिरत बनाता है और उस अमल की बुनियाद पर उस बंदे मोमिन की बख्शिश होती है। ऐसे काम माह रमज़ान में हमें करने की ज़रूरत है जिस आमाल की बुनियाद पर हमारी बख्शिश और निजात हो जाए। साल के 11 महीने न जाने हमसे क्या क्या गुनाह सरज़द होते हैं, न जाने हमसे कौन कौन सी गलतियां होती हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे नाम आमाल में सिर्फ गुनाह लिखे जाते हैं और ऐसे गुनाह लिखे जाते हैं जिसके सबब इंसान जहन्नम की तरफ चला जाए, जहन्नम में चला जाए। मगर रमज़ान के महीने की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के उन गुनाहों को बख्श देता है
ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتے تھے۔ رمضان کے نیک اعمال کے سبب وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور اسی خوشنودی کی بنیاد پر رب قدیر اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ رمضان میں بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی سے بے شمار التجائیں کرتا ہے، بے شمار دعائیں کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو ماہ رمضان میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ نہ صرف حکم دیا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری افطار کے وقت ہے اور ایک خوشخبری اللہ سے ملاقات کے وقت ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے افطار کے وقت خوشخبری یہ ہے، مفسرین اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت میں خوشخبری یہ ہے کہ بندہ افطار کے وقت میں جو دعا مانگتا ہے روزے کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا جو بندہ رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ میں رکھتا ہوگا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہوگا۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان کے مہینے میں روزوں کی حالت میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں 4 چیزیں تم اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے مانگا کرو۔ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی ضرورت میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 2 چیزیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، ان میں سے ایک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور دوسری وہ 2 چیزیں ہیں جس کی بندہ مومن کو ضرورت ہے، ان میں سے ایک ہے کہ تم اللہ سے اس کی جنت طلب کرتے رہو اور تم اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ عزیزان محترم، یہ 4 باتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندہ مومن کو سکھائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان یا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے، کسی کو اللہ کے برابر مانے، کسی کو اللہ کے جیسا مانے، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اور توبہ کرنے کے لیے استغفار کی ضرورت پڑتی ہے، توبہ کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے گناہوں کا خیال اور فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ماہ مبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندہ مومن کو آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ندا اور یہ پکار روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رات میں رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری شب تک ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اپنے لیے معافی مانگے اور اپنے لیے بخشش طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس بندے کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کے لیے اعلان کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ
اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت طلب کرے تو رب قدیر اسے مایوس نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جنت کی طلب کیا کرو، تم جنت مانگا کرو، اور اسی ماہ مبارک میں تم جہنم سے آزادی مانگا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنی امت کے لیے کافی ہے کہ اے میرے امتیوں، اس ماہ مبارک میں جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت طلب کرتا ہے تو رب قدیر اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ مومن اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، جب ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا موقع ملے تو یہ وہ دعا نہ کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام چیزیں بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بندے کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے دولت بھی عطا فرماتا ہے، اسے مال بھی عطا فرماتا ہے، اسے حسن بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں بغیر مانگے میرا مولا عطا فرماتا ہے، مگر جنت اور جہنم ایسی چیزیں ہیں کہ جنت کا داخلہ بغیر مانگے رب قدیر عطا نہ فرمائے گا، اور جہنم سے آزادی بغیر مانگے رب قدیر عطا نہ فرمائے گا۔ اسی لیے احادیث پاک میں یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، کہ ہمیں بتایا گیا، تعلیم دی گئی کہ جنت میں داخلے کی دعا مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انک عفو کریم، میرے مولا سے دعا فرماتے تھے۔ عزیزان محترم، یقیناً ایک بندہ مومن کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی وہی مانگنا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور نے جو بھی اللہ سے مانگا ہے وہ امت کے لیے بہتر ہی مانگا ہے، لہٰذا ایک امتی کو اس بات پر یقین کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دیکھے کہ میرا بندہ وہی مانگتا ہے جو میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے تو رب قدیر فوری اپنے بندوں کو عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور کون سی دعا مانگنے کا حکم دیا میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہی طلب کرے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی اس قدر فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ ایک موقع پر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی اگر برکتیں اور رمضان کے مہینے کی عظمتیں اور رمضان کے مہینے کی فضیلتیں اگر میں تم پر ظاہر کر دوں کہ اے میرے امتیوں، تم یہ تمنا کرو گے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ عزیزان محترم، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کی برکتیں کتنی ہوں گی، رمضان کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، رمضان میں اللہ کے فضل کا عالم کیا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کا مشاہدہ فرما کر اپنی امت سے یہ فرمائے کہ اے میرے امتیوں، اس کے بارے میں اگر میں تم پر وضاحت کر دوں تو تم اللہ سے یہ تمنا کرو گے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ یقیناً یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ صحابہ کرام جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بات کی فضیلت کو سماعت فرماتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اور سننا چاہتے، اور کیفیت
نیت یہ ہوتی, ان کی امیدیں اور ان کی خواہشیں یہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اور زیادہ فرما دے, اس کام کو اور زیادہ کرنے کا حکم دے, تاکہ ہم اس کام کی بدولت اللہ کی بارگاہ سے اجر پاتے رہیں. مگر آج یقیناً آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا الٹا نظر آتا ہے. آج ماہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو بے شمار حضرات اپنے آپ کو بیمار بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو رمضان کے روزوں سے آزاد کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے میں رمضان کے روزوں سے آزاد ہو جاؤں, کس طریقے سے میں رمضان کے علاوہ جیسے کھاتا پیتا تھا رمضان میں بھی کھاتا پیتا رہوں, تاکہ کوئی مجھے بہانہ مل جائے, کوئی ذریعہ مل جائے. ایسے ذرائع تلاش کرتے ہیں. مگر قربان چاہیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی پاک پر کہ انہوں نے کبھی بھی کسی عمل سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کوئی عمل کرنے کا حکم دیتے اور اس کی فضیلت کو میرے آقا ظاہر فرماتے تو صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کرام اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس فضیلت کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجائیں کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنانا ہے, ان کے طریقے کو اپنانا ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا, ان کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا اور انہیں آسمان ہدایت کے ستارے فرمایا ہے. ان کے طریقے کو بھی اپنانا ہمارے لیے باعث نجات ہے اور دنیا و آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی اور فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. حدیث پاک کا مفہوم ہے رمضان کے 3 حصے میرے آقا نے فرمائے. ارشاد فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت والے ہیں, رمضان کے دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں, رمضان کے تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی والے ہیں. اس حدیث پاک کو اگر ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے لوگو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں رمضان کے 3 حصے کر کے اپنی امت کو ایک شوق عطا فرمایا, اپنی امت کو ایک کیفیت عطا فرمائی اور اپنی امت کے سامنے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اے میرے امتیوں, رمضان کے پہلے عشرہ رحمت والا ہے. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے وہ بندہ رمضان کے پہلے 10 دن خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا, بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گا, تسبیح لے کر بیٹھا رہے گا, اللہ کی کثرت سے یاد کرتا رہے گا, دن روزوں میں گزارے گا, رات عبادتوں میں گزارے گا. جس بندے کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی وہ بندہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا رہے گا. دوسرا عشرہ میرے آقا نے فرمایا مغفرت کا عشرہ ہے. اب آپ اندازہ کریں مغفرت کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ جس طریقے سے اللہ کی رحمت کی ضرورت سب کو ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے سے تمام زحمتیں دور ہو جاتی ہیں, تمام کلفتیں دور ہو جاتی ہیں, تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, تمام تکالیف دور ہو جاتی ہے, تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. غرض کے اس کی زندگی سے ہر قسم کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے جس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتا ہے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جس مقام پر چلا جائے اللہ کی رحمت بھی اس مقام پر نازل ہو جائے گی. عزیزان محترم, جس طریقے سے ایک بندے کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کے مزدے کی مغفرت کے خوشخبری کی ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مغفرت کی خوشخبری کیا ہے؟ مغفرت کی خوشخبری کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مغفرت کہتے ہیں اپنے آپ کو بچا لینا, گناہوں کو معاف کر دیا جانا. اور اگر کسی بندے کو یہ پتا چل جائے کہ رب قدیر نے اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو خدا کی قسم اس کے لیے عید کا دن اتنا خوشی کا دن نہ ہوگا جتنا اس کی مغفرت کا دن اس کے لیے خوشی کا سبب بنے گا. مغفرت کی ضرورت ہر بندے کو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لمحہ 2 لمحہ نہیں بلکہ پورے رمضان
رمضان کے دوسرے دہے کے لیے فرما دیا کہ یہ دوسرے 10 دن رمضان کے مغفرت کے دن ہے۔ اب جس بندے کو اپنے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غفلت میں گناہ ہوا ہے، مجھ سے جان بوجھ کر گناہ ہوا ہے، مجھ سے انجانے میں گناہ ہوا ہے، اب اس بندے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خدا کی قسم ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ یہ 10 دن مغفرت کے ہیں تو یقیناً اللہ اپنے مغفرت مانگنے والے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو گناہوں سے آزاد فرما دے گا۔ عزیزان محترم، پہلے 10 دن رحمت والے تھے، رحمت کو پا لیا، اب دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں، مغفرت کو پا لیا، خوب انتظام کیا، خوب عمل کیا اور بہت زیادہ توبہ کی، بہت زیادہ گناہوں سے معافی مانگی، اور اس کے گناہوں سے معافی مانگنے میں خلوص رہے گا اور اس کی توبہ میں خلوص رہے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کے راستے ہموار فرما دے گا اور حضور کے فرمان کے مطابق اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس مبارک مہینے میں کس قدر عام ہے کہ اس کی رحمتیں بھی عام ہے، اس کی بارگاہ سے مغفرت کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کون سا مسلمان نہیں چاہتا کہ رب قدیر اسے جہنم سے آزاد فرما دے؟ کون سا مسلمان نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے دور فرما دے اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، زندگی بھر مانگتے ہو کہ اے اللہ جہنم سے آزاد کر دے، زندگی بھر سوال کرتے ہو کہ اے اللہ جہنم سے آزاد کر دے، زندگی بھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہو۔ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس آخری عشرے میں اپنے لیے جہنم سے آزادی طلب کرو، خوب آزادی طلب کرو۔ جب تم جہنم سے آزادی طلب کرو گے اور اس معاملے میں تھوڑے سے آنکھوں سے آنسو بھی بہا لو، تھوڑے سے اللہ کی بارگاہ میں خوف کا مظاہرہ بھی کرو اور اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی مانگو۔ اگر جہنم سے آزادی مانگنے میں اخلاص رہا اور تڑپ رہی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات سے اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت میں بے شمار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے، مگر رب قدیر اپنے فضل سے ہزاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پہلی سے لے کر رمضان کی آخری تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب آخری رات آتی ہے، آخری افطار کا وقت آتا ہے، تو پہلی سے لے کر آخری تاریخ تک جتنوں کو آزاد کیا تھا اتنی تعداد کے مطابق آخری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا تھا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے آخری بات پیش کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، رمضان کا احترام کرو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ساری امت کے لیے جہنم سے آزادی کی دعا کرو، خیر کے کام کرو، شر سے بچنے کا کام کرو، رمضان اچھا گزارو تاکہ رمضان کے بعد آنے والی پوری زندگی، موت تک کی زندگی ہمارے لیے بہتر سے بہتر بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے، احترام کرنے اور رمضان میں اس کے اور اس کے حبیب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی ابتدائی آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کے فرض ہونے کا حکم دیا ہے اور اعلان کر دیا کہ تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک سال کے مختلف مہینوں میں مختلف ایام میں روزے فرض فرمائے تھے۔ روزوں کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ کا جسم مبارک سورج کی تیزی سے، سورج کی تمازت سے کالا پڑ گیا تھا، تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا جسم پھر سے سفید اور نورانی ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے بعد 13 تاریخ کا روزہ رکھا، چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا 2/3 جسم سفید ہوا۔ 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا جسم اور زیادہ سفید ہوا، اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا مکمل جسم سفید ہو گیا۔ یہ روزے کی برکت تھی۔ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو منور فرما دیا، اور اسی کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ اور یہ روزے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں میرا جانا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے قریب طلب کیا اور ارشاد فرمایا، علی، میرے پاس میں جبرائیل ہے اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل امین کا کہ سلام کا جواب آپ نے دیا، علیہ وعلیہ السلام۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ علی جبرائیل فرماتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں کہ اگر تم 13 کا روزہ رکھو، چاند کی 13 کا روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے تمہیں 10 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو 30 سال کے روزوں کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو 1,00,000 سال کے روزوں کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے حدیث پاک میں اس طرح سے بھی ہو کہ ایک روزے کا ثواب 10,000 سال، دوسرے روزے یعنی 14 تاریخ کے روزے کا ثواب 30,000 سال، اور 15 تاریخ کے روزے کا ثواب 1,00,000 سال کے برابر عطا کیا جائے گا۔ جبرائیل امین نے جب ایسی فضیلت سنی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف میرے ہی لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور سے میں اس روزے کی فضیلت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ جو کوئی روزہ رکھے گا اس کو بھی اسی طرح ثواب دیا جائے گا جو ثواب تم پر ظاہر کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان روزوں کا ثواب ہے جو رمضان سے ہٹ کر ہے، جو رمضان کے علاوہ ہیں۔ اسی لیے ایک راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ فرض فرمایا تھا، اور عاشورے کے دن کا روزہ ہمارے اوپر فرض تھا، مگر جیسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا، وہ اس سے پہلے جو اعلان تھا، اس سے پہلے جو فرضیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ اب وہ روزے ہمارے لیے فرض نہ رہے بلکہ وہ روزے ہمارے لیے نفل ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے علاوہ ایک بندہ اگر روزہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اسے اس قدر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ مومن رمضان کے روزوں کو اخلاص کے ساتھ میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس بندے کے نام اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس بندے کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اس روزے سے پہلے اس کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں قیام کیا، اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجود و رکوع میں گزار دیا، قیام میں گزار دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر علماء کرام اور محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کرنے سے ہو، یعنی جو اللہ کے حقوق سے متعلقہ گناہ ہوں، جیسے نماز چھوڑ دی ہو یا کوئی اور عمل اللہ نے حکم دیا ہو وہ چھوڑ دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، فرما برداری کرنے کی بنیاد پر۔ پہلے نافرمانی کی تھی، پھر فرما برداری کر لی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مگر وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، یعنی والدین کو ستایا ہو، دوستوں کو تکلیف دی ہو، رشتہ داریاں توڑ دی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو، اللہ نہ کرے شراب پیا ہو، زنا کیا ہو، اللہ نہ کرے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال غصب کر لیا ہو، کسی یتیم کا ناحق، کسی بیوہ پر ناحق ظلم کیا ہو، کسی یتیم کا مال غصب کر لیا ہو، تو ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندہ اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس سے متعلقہ وہ گناہ ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
अपनी उम्मत को खुशखबरी अता फरमाई। रोज़े की बरकतें ये हैं कि रोज़ों की बरकतों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और अपने बंदों के ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। आप अंदाज़ा करें कि साल के 11 महीने हम और आप अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और फिर हमें यकीन नहीं होता, पता नहीं होता कि हमारे गुनाह माफ़ कर दिए गए या हमारे गुनाह का बोझ हम पर अभी बाकी है। मगर कुर्बान जाइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर, अल्लाह तबारक व तआला के करम पर और अल्लाह की रहमत पर कि रब्बे कदीर रमज़ान में ईमान व इखलास के साथ रोज़ा रखने वालों को बगैर गुनाहों की माफ़ी मांगे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए और कितनी खुश नसीबी की बात है हमारे लिए कि बगैर गुनाहों के माफ़ी मांगे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये उस बंदे के लिए खुशखबरी है जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इखलास के साथ में, इबादत की नीयत के साथ में रमज़ान का रोज़ा रखे, उसकी बख्शिश कर दी जाती है, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अब आप देखें, इससे पहले मैंने जो फजीलत बयान फरमाई कि आम रोज़े रखने पर अल्लाह तबारक व तआला इस कदर सवाब अता फरमाता है। फरमाया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, तूने तेरे हर नबी की उम्मत को कुछ न कुछ अता फरमाया है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बाद तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, तू उनको क्या अता फरमाएगा, उनकी उम्मत को क्या अता फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैं मेरे हबीब को रमज़ान अता करूंगा और मेरे हबीब की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, इस रोज़े की फजीलत क्या होगी, रमज़ान की फजीलत क्या होगी, इसकी आज़मतें क्या होगी और रोज़ा रखने पर तू अपने बंदों को क्या सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आता है, ए मूसा, ज़मीन व आसमान में जितनी मखलूक है, कायनात में जितनी मखलूक है, चाहे वो फरिश्ते हों, दरख्त हों, पत्थर हों, इंसान हों, जानवर हों, समंदर की मछलियां हो, रेत के ज़र्रात हों या दुनिया की कोई शय हो, ज़मीन व आसमान में जितनी मखलूक है, उन तमाम मखलूक की तादाद के बराबर मेरे हबीब के उम्मती को एक रोज़ा रखने का सवाब अता करूंगा। रमज़ान के एक रोज़ों का सवाब दुनिया भर की मखलूक़ात के बराबर है, तो रमज़ान के पूरे रोज़ों का सवाब क्या होगा। इसीलिए मैंने रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए अर्ज़ किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं रमज़ान की अज़मतें और रमज़ान की फजीलतों को जाहिर कर दूं तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि सारा साल रमज़ान हो जाए। आप अंदाज़ा करें कि एक रोज़े की फजीलत का आलम ये है तो पूरे रमज़ान के रोज़ों की फजीलत का आलम क्या होगा। मगर इतनी फजीलतें सुनने और जानने के बावजूद आज उम्मत मोहम्मदिया बेराह रवी का शिकार है और कोशिश करती है कि रमज़ान के महीने में कोई दिन मैं बीमार पड़ जाऊं ताकि रोज़ा छोड़ दूं और रोज़ा छोड़कर रमज़ान में खाने का मज़ा पाऊं, रमज़ान के अंदर मैं खाने का मज़ा पाऊं। याद रखना